دیکھیں یہ پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں اور پولیٹیکل پارٹی کی ہسٹری میں المیہ ہے کہ یہاں پہ راتوں رات ایوب خان سے لے کر ضیاء الحق، مشرف اور یہ باپ، یہ پارٹیاں بنتی ہیں اور عوامی مفادات کے خلاف بنتی ہیں۔ ہمارے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز قابل احترام ہیں جو جدوجہد کے پیداوار ہوں، جن کی کوئی تاریخی پس منظر ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ باپ پارٹی بھی انہی پارٹیوں کی طرح کنونشن لیگ ہو یا مشرف کی کاف لیگ ہو، یہ انہی سے کی طرح ملتا جلتا پارٹی ہے۔ جو تاریخ نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا وہ باپ پارٹی کے ساتھ وہی سلوک کرے گا، کیونکہ زور زبردستی سے پارٹیاں نہیں بنتی، پارٹیاں فکری حوالے سے، کمٹمنٹ کے حوالے سے اور ایک تاریخی ارتقائی عمل سے گزر کر بنتی ہیں، تو وہ پارٹیاں کامیاب ہوتی ہیں۔ یہ راتوں رات والی پارٹی جو ہے نا کامیاب نہیں ہوتی۔ ہمارے سامنے بہت سے پارٹیاں بنی ہیں جو ہم نے دیکھے ہیں، کم از کم 77 کے بعد تو ہمیں سب چیزوں کا پتہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں جس طرح ان کا عشر ہوا ہے، اس کا بھی عشر اسی طرح ہو جائے گا۔ لیکن میں آپ سے فرینکلی کہتا ہوں، اس میں دو رائے نہیں ہے، لاپتہ افراد کا مسئلہ بلوچستان کی ملیٹنسی مسلح جدوجہد کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتا ہے۔ جب تک یہ مسئلہ حل نہ ہو، یہ لاپتہ افراد کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے۔ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے کہیں پہ، 2 آدمی چھوڑتے ہیں، 10 آدمی اٹھاتے ہیں، تو جس کی بنیادی جو وہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ جا کے مذاکرات کریں۔ اب بھی ہماری پارٹی کی خواہش ہے، کیونکہ دنیا میں انسرجنسی کو ڈیل کرنے کے اور گوریلا جنگ کو ڈیل کرنے کے 2 اسٹریٹجی ہے۔ ایک ہوتا ہے تامل اسٹریٹجی، جو مکمل تباہ کاری ختم کرنا۔ دوسرا ہے آئرش اسٹریٹجی، جو آئرلینڈ میں ہوا تھا۔ اب بلوچستان تو جافنا نہیں ہے نا، وہ تو ایک چھوٹا سا جگہ تھا، سارے جنگل تھے۔ یہ تو ایک پہاڑی کے اندر کوئی چھپ جاتا ہے، آپ اس کو ڈھونڈنے میں 10 سال لگ جاتے ہیں۔ تو آج بھی ہماری رائے ہے کہ لاپتہ افراد کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، جتنے بھی وہ کوشش کریں۔ بلکہ میں نے تو آپ کو یاد ہے کہ کراچی پریس کلب میں یہ کہا تھا کہ میں اس مسئلے پہ ناکام ہو گیا ہوں، بیشتر وزیر اعلیٰ، اس لیے کہ یہ اس سے منسلک ہے۔ جب تک بلوچستان میں امن نہیں ہوگا، یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ جو بھی کہے گا وہ پوائنٹ سکورنگ کہے گا، وہ عوام کے ساتھ جو ہے نا زیادتی کر رہا ہوگا۔ میرا ذاتی تو تجربہ یہی کہتا ہے کہ جب تک مذاکرات نہ ہو، بلوچستان میں انسرجنسی ختم نہ ہو، تب تک یہ جو ہے نا چلے۔ دیکھیں میں پھر اس کو کہتا ہوں کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ یہاں پہ 2 مائنڈ سیٹ تھے، ایک یہ تھا کہ مذاکرات کیا جائے، ایک یہ تھا کہ نہیں کیا جائے۔ یہ سیاسی قیادت میں بھی تھا اور اسٹیبلشمنٹ میں بھی تھا۔ لیکن اس وقت جو سیاسی قیادت تھی اور اسٹیبلشمنٹ کی قیادت تھی، اس نے مجھے کہا کہ آپ جائیں، اور اس میٹنگ میں بڑے ذمہ دار لوگ موجود تھے جس کا نام لینا مناسب نہیں۔ بڑے ذمہ دار یعنی ٹاپ کے سیاسی قیادت، ٹاپ کے عسکری قیادت۔ میں نے کوشش کی، میں مشکور ہوں نوابزادہ برہندک بگٹی کا، جنہوں نے مجھے عزت دی اور مجھ سے بات کی۔ میں نے اس سے کہا تھا
کہ نواز آزاد صاحب میں طاقتور آدمی نہیں ہوں، میں صرف بریجنگ کر سکتا ہوں آپ کے اور اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کے جو صاحب اقتدار ہیں، اور آپ کو جو کچھ کہنا ہے ان کے سامنے کہیں۔ اس نے کہا یس۔ پہلے میں چلا گیا، پھر جب میں نے رپورٹ کی، پھر ان لوگوں نے ایک ٹیم بنایا۔ اس ٹیم میں میں اور جنرل قادر صاحب تھے۔ ہم گئے، 2 دن ہم نے مذاکرات کی، اور نواب زادہ نے ہمیں بہت عزت دی، جنرل قادر بھی گواہ ہے، اور وہ ایسے اجتماعی ڈیمانڈ تھے علاقے کی، اسکول، اسپتال، روڈ، بجلی، پانی، جس کو میں کر سکتا تھا ایز اے چیف منسٹر بلوچستان۔ لیکن اس چپٹر کو اس طرح بند کیا گیا جو مجھے آج بھی پتہ نہیں ہے۔ میں جب نکالا گیا تو میں نے 2-3 دفعہ ذمہ دار عسکری قیادت کی اور سیاسی قیادت کو کہا کہ جی آپ لوگوں نے ہمیں بھیجا، ہمارے کچھ بلوچی روایت ہوتے ہیں، اس لیے لوگ آپ لوگوں پہ بھروسہ نہیں کرتے ہیں، آپ نے مجھے بھیجا بھی اور اب آپ لوگوں نے اس کو سرد خانے میں ڈالا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بدقسمتی ہے۔ جو اسٹریٹجی اس وقت چل رہا ہے، جو تامل اسٹریٹجی ہے، یہ بڑی بدقسمتی سے اگر یہ مذاکرات ہو جاتے، کیونکہ ایک جرگہ ہم نے بھیجا تھا خان ابقلات صاحب کے پاس، میں خود گیا تھا وہاں پہ، تو خان صاحب نے بھی جس جرگے میں جو بھیجے تھے اس میں سردار بنگلزئی تھا، کمال خان، محمد خان، نواب محمد خان شاوانی صاحب تھے، میر کبیر محمد شاہی اور میر خالد لانگو، وہ سے ملے۔ تو اب دیکھیں نا، ایک چیز یہ بگڑ گئی۔ اب ان لوگوں نے بھی اب کہا کہ جی ہم نے کسی کو نہیں کہا تھا، خاص طور پر خان صاحب نے کہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیزوں میں اس میں ہماری جو سیاسی اور عسکری قیادت تھی، ان کی ایک کمٹمنٹ تھا جو ان لوگوں نے وہ لوگ آگے نہیں لے گئے اس کو۔ بڑی بدقسمتی، نہیں تو اس وقت بلوچستان میں مکمل امن ہوتا تھا۔ دوسری جہاں تک امن کا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم لوگوں نے محنت کی، پولیس کو ری آرگنائز کر لیا، پولیس کو فوج سے ہم نے ٹریننگ دلوا دیا، اور اس وقت پولیس کے تانے ہم نے آزاد کیے، پوسٹنگ ٹرانسفر ہم نے جو ہے نا آئی جی صاحب کے حوالے کی، ہم نے کوئی سفارش ماننی۔ اس لیے جب تانے نہیں بکیں گے تو امن ہوگا، جب تانے بکیں گے پھر امن نہیں ہوگا۔ لیکن مجھے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ مذاکرات کی تو اہلیت ہر کوئی رکھتا ہے، لیکن یہ کہ اس کی واقعی سیاسی پروگرام کا حصہ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ میں 2 سال سے جو ہے نا ہم حکومت سے دور ہے، لہذا مجھے کوئی پتہ نہیں چلتا ہے۔ دیکھیں، بلوچستان میں فرسٹریشن موجود ہے، بلوچستان میں سیاسی فرسٹریشن موجود ہے، بلوچستان میں معاشی فرسٹریشن موجود ہے، بلوچستان میں انتظامی فرسٹریشن موجود ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ جو ہمارے پشتون بھائیوں کو کٹکوچا میں شہید کیا گیا، وہ ان کی لاشوں کو لا کے میرے سی ایم سیکریٹریٹ کے سامنے کھڑا کیا، رکھ دیا اس لوگوں نے۔ چونکہ میں ایک ٹروپ سیاسی ورکر ہوں، مجھے بہت سے لوگوں نے کہا نہیں جاؤ، میں نے کہا میں جاؤں گا، میرے بھائی ہے، میں جاؤں گا۔ آپ یقین کریں کہ اتنا جذباتی ماحول اس وقت تھا، 20 آدمیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی جو
بے گناہ پختون تھے. میں گیا, میں نے ان کو ریکویسٹ کی, میں نے ان کو سمجھایا, اور وہ چیزیں ہم نے ایمیکیبلی حل کی. اگر لیڈرشپ چیزوں سے, انتظامیہ چیزوں سے خوفزدہ ہو تو مسئلے حل نہیں ہوں گے. اگر انتظامیہ بر وقت, لیڈرشپ بر وقت عمل نہ کریں تو ایرپشن ہو جاتی ہے. دیکھیں بلوچستان ابھی تک اتنا خشک نہیں ہے. بلوچستان میں زندے لوگ ہیں جو اپنے حقوق کو جانتے ہیں. چمن میں کیا ہوا ابھی, ٹھیک ہے نا, آپ نے جو لوگوں کو مارا اس کا ریئیکشن آ گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں میں بیداری بھی ہے, لیکن موجودہ حکومت میں یہ کیپسٹی نہیں ہے, چاہے انتظامی صورت میں ہو چاہے لیڈرشپ کے حوالے کہ وہ میجر ایشوز کو فیس کریں. جب تک آپ میجر ایشوز کو اس قسم کے فیس نہیں کرتے ہیں اس کی ایرپشن ہو جاتی ہے, لوگ سڑکوں پہ, لوگ باہر نہ آ جاتے ہیں.